السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کاشف الکروب وعالم الغیوب والمطلع علی اسرار القلوب والمنزہ عن الجہات والنقائص والعیوب والمستغنی عن الملبوس والمشروب والمطعوم غالب بعزته غیر مغلوب ظاہر بدلائلہ غیر محجوب والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین ووسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ لا یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا صلوات علی محمد وعلی محمد۔ عزیزان گرامی، 25 رجب المرجب 1445 سن ہجری کی یہ تاریخ منسوب ہے اس امام سے کہ جس نے 14 برس قید میں رہ کر قید کو عزت عطا فرمائی۔ اس امام کا تذکرہ ہے کہ جس نے 14 برس اپنے قید کے بستر کو اپنا مصلی بنایا، جس نے قید کے اندھیروں میں عبادت کی روشنی سے رہتی دنیا تک سجدے کے وہ نشان معین کر دیے کہ قیامت تک ہر انسان سجدہ کر کے فخر کرے گا کہ میں ایسے امام کا ماننے والا ہوں کہ جو طویل طویل سجدے کرنے والا تھا۔ چنانچہ میں نے سرنامہ کلام میں سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 71 کو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا، جس میں پروردگار قیامت کے دن کا ایک منظر بیان فرما رہا ہے، اور ارشاد پروردگار ہو رہا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم قیامت کے دن تمام انسانوں کو ان کے اماموں کے ساتھ بلائیں گے، اور پھر فرمایا فمن اوتیا کتابہ بیمینہ، قیامت کے دن ہم جس کا اعمال نامہ اس کے سیدھے ہاتھ میں دیں گے، قیامت کے دن جس کا اعمال نامہ اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، اس پر کسی قسم کا اللہ کی طرف سے کوئی ظلم نہیں ہوگا، اللہ کی طرف سے اس پر کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ قیامت میں نیک بندوں کی علامت یہ ہوگی کہ ان کا اعمال نامہ ان کے سیدھے ہاتھ میں ہوگا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جو بدکار ہوں گے، نافرمان ہوں گے، عذاب کے اور پھٹکار کے قابل ہوں گے، تو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جب سیدھے ہاتھ میں نہیں ہوگا تو الٹے ہاتھ میں ہی ہوگا۔ اور قرآن مجید نے ان دونوں کو قرآن مجید میں یاد کیا ہے، سیدھے ہاتھ والوں کو اصحاب یمین کہا ہے اور الٹے ہاتھ والوں کو اصحاب مشمعہ کہا ہے۔ یمین کہتے ہیں دائیں کو اور مشمعہ کہتے ہیں بائیں کو۔ حدیث قصہ میں لفظ آتا ہے کہ جب پانچوں حضرات چادر کے نیچے جمع ہو گئے، وَأَخَذَ أَبِي رسول اللہ بِطَرَفَيِ الْكِسَاءِ وَأَوْمَا بِيَدِهِ الْيُمْنَى إِلَى السَّمَاءِ، میرے بابا نے چادر کے کونوں کو پکڑا اور اپنے سیدھے ہاتھ سے آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ تو یمنا جو نکلا ہے وہ نکلا ہے سیدھے ہاتھ سے، اور یمنا کے مقابلے میں جب الٹے ہاتھ کو بولیں گے تو اسے یسرا بھی کہا جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کی یہ آیت بہت خوبصورت آیت ہے اور ایک قاعدہ اور قانون دینے والی آیت ہے
کہ قیامت کا دن جب بھی ہوگا تو سب لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. تو قیامت میں شان و شوکت سے وہی جائے گا کہ جس کے ساتھ کوئی امام رہا ہو، اور جس کا امام اور امامت سے تعلق ہی نہ رہا ہو وہ قیامت میں ذلیل ہوگا، عزت سے نہیں جا سکتا. یہ بڑی واضح آیت قرآن مجید کی، سورہ بنی اسرائیل آیت کا نشان 71. اب دیکھیے قرآن مجید اللہ کی ایک ایسی کتاب ہے کہ اس میں آپ جتنا بھی چاہیں کوشش کریں اس میں ڈنڈی نہیں مار سکتے. آپ اگر بندے کی لکھی ہوئی ہوتی تو اس میں آپ جو چاہیں کر دیں، بدل دیں، آگے پیچھے کر دیں، کاٹ دیں، چھانٹ دیں، یہاں سے اٹھوا لیں، وہاں سے چھپا دیں، وہاں پھینکوا دیں. لیکن یہ کلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے، اس کو بدلنا ناممکن ہے، مشکل نہیں ہے، ناممکن ہے کہ اللہ کے کلام میں کوئی تبدیلی کی جائے. اللہ نے ارشاد فرمایا یوما، قیامت کے دن، ندعو، ہم بلائیں گے، کل اناس، تمام انسانوں کو، بے امامہم، ان کے امام کے ساتھ. اس کا مقصد یہ ہوا کہ جب ہر انسان کو امام کے ساتھ قیامت میں جانا ہے تو ضروری ہے کہ جب تک ایک انسان باقی رہے، ایک امام اللہ کی طرف سے موجود رہے جو لوگوں کو قیامت میں لے جانے والا ہو. اب یہ بہت سامنے کی بات ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی. اب اس میں کوئی مشکل نہیں ہے کہ یہ ایک امام کا وجود تسلیم کیا جائے کہ ہر زمانے میں ایک امام کا وجود ہوتا ہے، ہر زمانے میں ایک امام کا ہونا ضروری ہے. اور یہی سے ہمیں غیبت امام زمان بھی ثابت ہو جاتی ہے کہ جب تک امام کا وجود ثابت نہ ہوگا تو پھر سوال یہ پیدا ہوگا کہ اس زمانے کے انسان کس امام کے ساتھ قیامت کے میدان میں جائیں گے. چنانچہ ہر زمانے کے اندر ایک امام کا ہونا ضروری ہے. زمانہ امام کے بغیر نہیں رہ سکتا، امام زمانے کے بغیر رہ سکتا ہے. جب اللہ نے زمین کا فرش بچھایا تو جسے پہلا انسان بنایا اسی کو پہلا نبی بھی بنا دیا. اور اب جب تک دنیا باقی رہے گی تو پروردگار ایک ہادی کو باقی رکھے گا تاکہ ایک انسان بھی بغیر ہدایت کے نہ رہ جائے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. غور فرمایا. تو دیکھیے قرآن مجید کی آیت کتنی خوبصورت آیت ہے. یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت میں تمام لوگوں کو ان کے رب کے ساتھ بلائیں گے. تو جتنے بھی انسان قیامت تک زندگی گزار رہے ہیں ان سب کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک ایسا امام تسلیم کریں کہ جو کسی اور کے پیچھے نہ چلے، وہ سب کو اپنے پیچھے لے کر چلے. آپ نے کسی کو پکڑا، اس نے دوسرا امام پکڑ لیا، اس نے ایک امام پکڑا، اس نے اگلا امام پکڑ لیا. تو اتنے لمبے سلسلے بنانے سے اچھا ہے کسی ایسے ہی سلسلے کو پکڑ لیا جائے جہاں ایک ہی بخشوانے کی ضمانت لے لے، جہاں ایک ہی بخشوانے کی ضمانت دے لے. کجا کہ اگر کسی کے نصیب میں 12 امام ہو تو اس کا مقام کیا ہوگا. 4 مصرے مجھے بچپن سے یاد ہیں کہ فرشتے جب ہمیں روزے قیام لے کے چلے، پے حساب بڑا انتظام لے کے چلے، ہر ایک قوم کے ہمراہ تھا بس ایک امام، ہم اپنے ساتھ میں 12 امام لے کے چلے. ہم اپنے ساتھ میں اللہم صلی علی محمد، ہم اپنے ساتھ میں 12 امام لے کے چلے. تو دیکھیے پروردگار نے قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر تذکرہ کیا ہے. اب ظاہر ہے کہ اگر میں صرف وہ والی آیتیں پڑھنے لگ جاؤں جن میں اماموں کا تذکرہ ہے، جنتی اماموں کا تذکرہ ہے، پتہ نہیں آپ کو سن کے تعجب نہ ہو جائے جہنمی اماموں کا تذکرہ بھی ہے. کچھ وہ ہوں گے جو اپنے چاہنے والوں کو بلا رہے ہوں گے، وہ سمجھیں گے ہمارا مرشد ہمیں اپنی طرف بلا رہا ہے، حقیقت میں وہ جہنم کی طرف بلا رہا ہوگا. اس لیے کہ جو جہاں کا سردار ہو وہیں تک بلاتا ہے. ہمیں پرواہ نہیں ہے اس لیے کہ ہم نے ان کو امام مانا ہے کہ جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں اور ان کا باپ جنت دوزخ کا باندھنے والا ہے، ان کی ماں جنتی عورتوں کی سردار ہے اور ان کا نانا قیامت کے دن کا سردار ہے. ہم نے کسی ایسے گھر کو نہیں مانا ہے کہ جہاں جنت کی ضمانت ہی پکی نہ ہو. ہم نے ایسے گھرانے کو مانا ہے جنہوں نے اپنے مرنے والوں سے، چاہنے والوں سے وعدہ کیا ہے کہ تم زندہ ہو تب بھی ہم تمہارے ساتھ ہیں، جب تمہاری روح حلق تک آ جائے گی جب بھی ہم ساتھ ہوں گے، جب تمہیں قبر میں تمہارے عزیز اتار کے جا رہے ہوں گے ہم تب بھی تمہارے ساتھ ہوں گے، جب میدان محشر میں تمہیں قبر سے اٹھایا جائے گا ہم تب بھی تمہارے ساتھ ہوں گے، جب صراط کے پل پر تمہیں چلنا پڑے گا ہم جب بھی تمہارے ساتھ ہوں گے، جب اعمال نامے میں حساب تمہارا تولا جا رہا
ہوگا ہم اس وقت بھی تمہارے ساتھ ہوں گے، اور جب میدان محشر میں سب کا اعمال نامہ ہاتھوں میں دیا جا رہا ہوگا ہم اس وقت بھی تمہارے ساتھ ہوں گے۔ تو غور فرمائیے کہ ہم نے ایسے اماموں کو تسلیم کیا ہے، ایسے اماموں کی امامت کا عقیدہ رکھا ہے کہ جنہوں نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ ہم تمہیں ہر مقام پہ بخشوائیں گے، ہر مقام پہ تمہاری مشکلات کو آسان فرمائیں گے۔ چنانچہ قرآن مجید برہان رشید نے ہر انسان کے لیے لازم قرار دیا ہے کہ وہ اپنے زمانے کے امام کو پہچانے۔ اسی لیے صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، پیغمبر نے فرمایا کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ الجاہلیہ، جو اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے وہ جہالت کی موت مرتا ہے۔ کتنا ہی بڑا شیخ الاسلام کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا ڈاکٹر کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا پروفیسر کیوں نہ ہو، جو زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مرتا ہے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ شکر ہے ائمہ اہل بیت کا کہ انہوں نے ہمیں جہالت کی موت کے مرنے سے بچا دیا۔ ہماری موت جہالت جیسی نہیں ہے۔ جہالت سے مراد یعنی وہ شخص پھر اسلام پہ نہیں مرے گا، وہ یا یہودی مرے گا یا عیسائی مرے گا یا نصرانی مرے گا، اگر اپنے زمانے کے امام کو کوئی نہ پہچانتا ہو۔ چنانچہ ان مجالس کے انعقاد کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ جہاں اس امام کے فضائل و مصائب کا تذکرہ ہو، وہیں اس امام کی معرفت کے ذریعے سے اپنے زمانے کے امام کو بھی پہچانا جائے کہ جو آج ہمارے زمانے کا علی ہے، حسن ہے، حسین ہے، ہمارے زمانے کا سجاد ہے، باقر ہے، جعفر ہے، موسیٰ ہے، علی رضا ہے، ہمارے زمانے کا محمد تقی ہے، ہمارے زمانے کا علی نقی عسکری ہے، اور ہمارے زمانے کا وہ امام ہے کہ جس کے چہرے کو دیکھا تو ایسا ہے جیسے 11 کی 11 کا دیدار کر لیا۔ اللہ ہم سب کو حضرت امام زمانہ کے دیدار کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر مر جائیں تو ان کے ظہور کے بعد قبر سے نکل کر ان کے لشکر میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی امام کے لشکر میں شریک ہو، اس کا بھی طریقہ امام نے بتایا ہے۔ مفادی میں دعائے عہد موجود ہے، جو پابندی سے دعائے عہد پڑھتا ہوگا تو اللہ اسے امام زمانہ کے ظہور کے وقت اس کی قبر سے ایسے نکالے گا کہ وہ اپنی قبر سے اپنے کفن سے مٹی کو جھاڑتا ہوا تلوار کو نکال کر اپنے امام کے لشکر میں شامل ہو جائے گا۔ چنانچہ اللہم صلی علی محمد۔ چنانچہ آج اس امام کے حوالے سے ہماری گفتگو ہے، یقیناً اسی امام پر ہماری مکمل گفتگو ہوگی، اس لیے کہ عمومی طور پر لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ شاید ہمارے ہاں صرف مولا متقیان امام حسین یا امام حسن مجتبیٰ ان کا ہی تذکرہ اکثر و بیشتر ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس گمان کو ہم نے غلط ثابت کرنا ہے کہ جتنا امام ہم حضرت علی کو مانتے ہیں اتنا ہی امام موسی کاظم کو مانتے ہیں، اسی درجے کے امام ہمارے امام موسی کاظم بھی ہیں۔ ہم ائمہ کے درمیان فرق نہیں کرتے، ان کے فضیلت اور مرتبے آپس میں جو چاہے ہوں۔ ہمارے نزدیک جیسے امام علی کی امامت ہے وہی مرتبہ امام موسیٰ بن جعفر کا ہے، وہی مرتبہ ہر امام کا ہے۔ چنانچہ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ پروردگار نے ہر زمانے سے یہ سنت قرار دی ہے، یعنی طریقہ قرار دیا ہے کہ وہ کسی زمانے میں بھی امام یا ہادی یا اپنے نمائندے کے بغیر زمانے کو نہیں چھوڑتا۔ آپ دیکھیے بڑی سامنے کی مثال علماء نے دی ہے کتابوں میں۔ ایک بکری ہے چرانے والا، آپ دیکھتے ہیں اب تو شہروں میں یہ مناظر نہیں ہوتے، بکریاں چرانے والا، اس کی 40-50 بکریاں یا گائے جب ہوتی ہیں تو وہ بھی اگر ایک دن کے لیے کہیں جاتا ہے یا اگر چھٹی پر ہوتا ہے یا گھر پر ہوتا ہے تو اس 40-50 بکریوں کے ریوڑ کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ایک ایسا انتظام کرنے والا چھوڑ کے جاتا ہے جو اس کی غیر موجودگی میں اس ریوڑ کو صحیح سے چلائے، کیونکہ ریوڑ اگر کسی کی نگرانی میں نہ ہو تو صحیح سے نہیں چلے گا، اسے کوئی نوچ کے لے جائے گا، کوئی اس میں تو چوری کر لے گا۔ اب ذرا کتنی سامنے کی بات میں آپ سے کر رہا ہوں، کوئی میں زیادہ گہرائی میں جا کے بات نہیں کر رہا، جوانوں کے لیے پیغام ہے، بزرگوں سے دعائیں چاہتا ہوں، میرے بڑے تشریف فرمائیں، جوانوں سے کہہ رہا ہوں، بچوں سے کہہ رہا ہوں، کتنی سامنے کی دلیل ہے یہ بتاؤ؟ جب ایک بکری چرانے والا اپنی 40-50 بکریوں کو بغیر نگران کے نہ چھوڑ کے جائے تو کیا یہ تصور ہے کہ وہ نبی جو کائنات کا آخری رسول ہے وہ پوری امت کو کسی ہادی کے بغیر چھوڑ جائے؟ بتاؤ کس کی عقل میں آتا ہے؟ بتاؤ کس کی عقل میں آتا ہے؟ میری عقل میں تو نہیں آتا ہے، میری عقل میں نہیں آتا کہ چرواہا تو اتنا عقل مند ہو کہ وہ اپنی بکریوں کی نگرانی کے لیے 40 بکریوں کی نگرانی کے لیے ایک نگران کو چھوڑ کر جائے، اور وہ نبی جو امت کے لیے حریص ہے
اس امت کے لیے درد رکھنے والا ہے، اس امت پہ رحم کرنے والا ہے، وہ نبی اس پوری امت کو کسی ہادی کے بغیر چھوڑ جائے، ہماری عقل میں کم سے کم یہ نہیں آتا ہے، ہماری عقل میں کم سے کم نہیں آتا ہے۔ ممکن ہی نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے رسول اس ہدایت، نظام ہدایت کو چھوڑ کر چلے گئے ہوں۔ اسی لیے پیغمبر نے جاتے جاتے زمانے کو بتانے کے لیے کہ میرے بعد اگر ہدایت لینا تو کس سے لینا، اسی لیے پیغمبر نے اپنے بھائی کو مجمع عام میں اپنے کاندھوں پہ سوار کر کے ان کی ولایت کا اعلان کیا، ورنہ ضروری نہیں تھا کہ جوان بھائی کو کاندھوں پہ سوار کیا جائے، جوان بھائی کو کاندھوں پہ سوار کر کے اس کی ولایت کا اعلان کیا۔ چنانچہ امامت اتنی اہمیت کی حامل ہے، اسی لیے ہمارے نزدیک امامت اصول دین میں شامل ہے۔ جو شخص امامت کا انکار کرے، جو یہ کہے کہ امام نہیں ہوتا نبی کے بعد، ہمارے نزدیک وہ گمراہ ہے، ہم اس کو ہدایت پہ نہیں مانتے، اس لیے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ نبی کے بعد کوئی نظام چلانے والا نہ ہو۔ اللہ کا دین، اللہ کی کتاب، اللہ کا قرآن، اللہ کا نظام، اللہ کی سنت، اللہ کا طریقہ، اللہ کا دین کیسے چل رہا ہے؟ جبکہ اللہ نے ابلیس کو تو یہ اجازت دے رکھی ہے کہ ہمیں بہکائے۔ قرآن مجید میں آیت موجود ہے، جب اللہ ابلیس کو ذلیل کر کے نکالنے لگا تو جاتے جاتے اس نے بھی کہا پروردگار مجھے وقت معلوم تک کی مہلت دے تاکہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں۔ اللہ نے اجازت دے کر کہا جا تجھے میں نے وقت معلوم تک کی اجازت دے دی۔ اب کتنی عجیب بات ہے، یہ تو اللہ کے عدل پہ سوال ہے کہ ایک طرف اللہ شیطان کو بہکانے کی مہلت بھی دے رہا ہے اور شیطان سے بچانے کا کوئی انتظام بھی نہیں کر رہا۔ ممکن نہیں ہے کہ اس نے شیطان کو بہکانے کی مہلت دی ہو اور شیطان کے وسوسے سے بچانے کے لیے کسی کا انتظام نہ کیا ہو۔ اگر ہم بہکتے شیطان کے بہکانے پر ہیں تو تسلیم کرو کہ ہم اگر برائی سے بچتے ہیں تو پردہ غیبت میں کوئی ہے جو ہمیں برائیوں سے بچا لیتا ہے، ورنہ یہ اللہ کے عدل پہ سوال ہے کہ شیطان کو بہکانے کی اجازت دے رہا ہے، شیطان کو اجازت دے رہا ہے کہ تو اپنی کمپین چلا، کمپین مہم کو کہتے ہیں، شیطان کو اجازت ہے کہ تو اپنی جو ہے کمپین بھرپور چلا، ہماری کمپین نہ چلے، ہمارا کوئی نمائندہ نہ ہو۔ تو ہر زمانے کے اندر اللہ نے یہ اصول قائم کر دیا کہ ہر زمانے میں بری طاقت کے ساتھ ایک اللہ کی دی ہوئی رحمان کی نیک طاقت ضرور موجود ہے۔ اگر آدم موجود ہے تو سامنے سے بہکانے کے لیے قابیل موجود ہے، اگر نوح موجود ہے تو نوح کے زمانے میں بہکانے والے موجود ہیں، اگر ابراہیم موجود ہے تو بھڑکانے والا نمرود موجود ہے، اگر موسیٰ موجود ہے تو بھڑکانے والے فرعون و حامان و قارون موجود ہیں، اگر ابراہیم اور بنی اسرائیل کے نبی موجود ہیں تو بنی اسرائیل جیسی بدبخت قوم موجود ہے، اگر پیغمبر موجود ہے تو گمراہ کرنے والا ابو لہب بھی موجود ہے، ابو جہل بھی موجود ہے، اگر علی موجود ہے تو گمراہ کرنے والا بھی کوئی ہے، اگر حسن موجود ہے تو گمراہ کرنے والا بھی کوئی ہے، حسین موجود ہے، یزید جیسا پلید موجود ہے۔ آج تو اتنے سارے یزید ہیں، ضروری ہے کوئی ایک حسین ہو جو پردہ غیبت میں رہ کر سارے یزیدوں کا دم گھونٹ کے رکھے۔ ضروری ہے کہ پردہ غیبت میں کوئی ایسا امام موجود ہو جو سارے یزیدوں کی جو ہے وہ ان کے دم گھونٹنے والا ہو۔ چنانچہ ہر زمانے میں ہم اس بات کے قائل ہیں کہ ایک امام ہمارے پاس موجود ہوتا ہے، ہمارے پاس ہر زمانے میں ایک امام موجود ہوتا ہے۔ اب آپ غور فرمائیے کہ ہر زمانے میں ہمارے لیے امام موجود ہے۔ یہ جو زمانہ ہے کیسے تسلیم کر لیا آپ نے کہ بغیر امام کے آپ جی رہے ہیں، جبکہ اللہ نے انسان کے لیے یہ جائز ہی قرار نہیں دیا کہ اس زمانے میں بغیر امام کے جی رہا ہو۔ سورہ ہود قرآن مجید کا ایک مکمل سورہ ہے، سورہ ہود میں اللہ نے ارشاد فرمایا، پیغمبر سے مخاطب کر کے اللہ نے کہا انما انت منذر ولکل قوم ہاد، اے پیغمبر تو امت کو ڈرانے والا ہے اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے۔ لفظ کیا کہا؟ وَلِكُلِّ قوم، ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے۔ جیسے ہی آیت نازل ہوئی، امام جلال الدین سیوطی نے در منصور میں لکھا ہے کہ پیغمبر کے ایک صحابی جگہ سے کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ اس آیت سے مراد کیا ہے؟ فرمایا انا المنذر وعلی الہادی، میں ڈرانے والا ہوں، علی ہدایت کرنے والا ہے، میں ڈرانے والا ہوں، نذیر ہوں۔ پیغمبر کا نام ہے نذیر، نذیر کہتا ہے ڈرانے والے کو جو اللہ کی طرف سے ڈرانے آئے۔ تو ہر زمانے میں ایک امام موجود ہوگا جو لوگوں کو راہ راست پہ رکھنے والا ہوگا۔ چنانچہ اللہ نے یہ اصول قائم کر دیا کہ وہ کبھی بھی کسی قوم کا فیصلہ، یاد رکھیے گا بڑی ذمہ داری سے جملہ کہہ رہا ہوں،
اللہ کبھی بھی کسی قوم کا فیصلہ اس کے ذاتی کرتوت دیکھ کے نہیں کرے گا، اس کے امام کو دیکھ کے کرے گا. غور کیجیے گا. اب میں مثال دے رہا ہوں، آسان مثال دے رہا ہوں. دیکھیے اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے کہ وہ ایک ہی کا حساب لے، بہت آسان ہے اس کے لیے. بلکہ یہ حساب لینا بھی جو میں کہہ رہا ہوں نا، اللہ کے لیے یہ بھی نہیں ہے کہ وہ حساب لے گا. اسے پتہ نہیں ہے پہلے سے، کیا سب پتہ ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اسے یہ پتہ ہے کہ ہر آدمی نے کیا کیا کرتوت انجام دیے، تو سب کی شکل پہ فیصلہ کیوں نہیں کر رہا پروردگار؟ اس نے کہا نہیں، میں ایک ایک کی شکل پہ فیصلہ نہیں کروں گا، بس میں دیکھوں گا کون کس کو امام مان کر آیا ہے. اب غور فرمائیے گا، میں مثال قرآن مجید سے پیش کر رہا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بنائے ہوئے نبی ہیں، بندوں نے تو نہیں بنایا نا، اللہ نے بنایا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کا جو مخالف ہے وہ کون ہے؟ فرعون، حامان، قارون. یہ طاقتیں ہیں جو موسیٰ کے برسر پیکار ہیں. لیکن جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ اب اپنی قوم کو لے کے نکل جاؤ، میں فرعون کو برباد کرنے والا ہوں، راتوں رات موسیٰ نے اپنی قوم کو جمع کیا اور کہا کہ بھئی جو مجھ پر یقین رکھتا ہے میرے ساتھ چلے، میرے اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ ہمیں فرعون سے بچائے گا. اب سنیے گا جملہ، اللہ شکلیں دیکھ کے فیصلہ نہیں کرتا، امام دیکھ کے فیصلہ کرتا ہے کون کس کے ساتھ ہے. اب جب موسیٰ نے یہ اعلان کیا تو موسیٰ کے لشکر میں جتنے بھی تھے، اچھے برے سب نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات کر رہا ہے موسیٰ، ہمیں جان چھوٹے گی موسیٰ سے، آگے چل کے موسیٰ کو چھوڑ دیں گے، ابھی تو جان بچاؤ. اس کا مطلب یہ ہوا بعض اوقات نبی کا ساتھ جان بچانے کے لیے بھی لیا جاتا ہے، ہر ساتھ چلنے والا یار نہیں ہوتا. اس سے آسان جملہ میں اپنے دوستوں کے لیے پیش نہیں کر سکتا. کتنا سامنے کا جملہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چلنے والے ساتھ چلے. اب لوگ سمجھیں گے کتنے اچھے لوگ ہیں جو موسیٰ کے ساتھ چل رہے ہیں. یہ تو ابھی آگے چل کے پتہ چلے گا کہ ساتھ چلنے والے تھے کون. جیسے ہی لشکر تیار ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا رات کے وقت سب جمع ہو جائے ایک جگہ پر اور ہم سب دریائے نیل کی طرف چلیں گے. مصر میں دریا بہتا ہے، دریائے نیل، ہم سب وہاں چلیں گے. اب پہلی فکر ان کو یہ لگ گئی کہ یہ ہمیں بچانے کی باتیں کر رہا ہے، دریا میں کہاں لے کے جا رہا ہے. اب انہوں نے کہا کہ چلو دیکھتے ہیں، موسیٰ اللہ کا نبی تو ہے، کیا کہہ رہا ہے. چلتے اب جو دریا کے کنارے پہنچے، اب وہاں کوئی جہاز تو کھڑا نہیں ہے، نہ وہ تیر کے دریا پار ہو سکتا، کوئی ندی تو ہے نہیں. اب کریں کیا؟ اب وہ جو ساتھ ہوئے تھے موسیٰ کے، سورہ شعراء کی آیت ہے قرآن مجید میں موجود ہے. سورہ شعراء، شورا الگ ہے، سورہ شعراء شاعر کی جمع جو کہتے ہیں شعراء. سورہ شعراء میں ایک آیت موجود ہے، اللہ نے پول کھول دیا اس قوم کا. فلما تراہ الجمعان، جیسے ہی اس قوم نے دیکھا کہ پیچھے سے فرعون کا لشکر آ رہا ہے، آگے یہ پھنس گئے آگے دریا میں، پیچھے سے لشکر آ رہا ہے، فرعون کا مخبری ہو گئی کہ موسیٰ بندوں کو لے کے نکل رہے ہیں. ادھر سے لشکر تیار ہو گیا. جیسے ہی انہوں نے دیکھا لشکر آ رہا ہے فرعون کا، چیخ کے کہنے لگے، آیت قرآن کی نکال لو قرآن میں، قالوا اصحاب موسیٰ، موسیٰ کے ساتھی کہنے لگے انا لمدرکون، لو ہم تو پھنس گئے. اس سے آسان ترجمہ انا لمدرکون کا نہیں ہے، انا لمدرکون. انہوں نے کہا لو ہم تو پھنس گئے، آگے دریا ہے، پیچھے فرعون، ہم تو پکے مارے گئے، اب ہمیں فرعون نہیں چھوڑے گا. اب میں یہاں روک رہا ہوں. اگر یہ نبی کے سچے تھے تو چلانے کا مطلب کیا ہے؟ ہاں دیکھو قرآن کا قصہ ہے. اگر نبی کے سچے تھے، دیکھو مجھے جانا ہے موسی کاظم تک، لیکن ذرا اس موسیٰ کا تذکرہ ہو جائے جو نبیوں میں ہے، پھر اس کے بعد میں اس امام تک آؤں گا جو اماموں میں موسیٰ ہے. ایک لمحے سے مجھے جملے سے وہاں جانا ہے. جیسے ہی لشکر نے چیخنا چلانا شروع کیا، اب موسیٰ پہ تو ذمہ داری آ گئی نا، لے کر نکلے تھے. آواز دی پروردگار یہ سب چیخ رہے ہیں چلا رہے ہیں، کیا کروں؟ وہ خدا ہی نہیں جو بچنے کا راستہ نہ بتائے. یہ قرآن کا قصہ ہے، قرآن کا قصہ ہے. اب تو فلم بھی بنا دی ہے. جیسے ہی اللہ نے یہ جملہ سنا کہ موسیٰ یہ کہہ رہے ہیں، آواز دی فَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، گھبراتے کیوں؟ یہ جو تمہارے ہاتھ میں عصا ہے اسے مارو دریا پر، دریا پہ مارو. اب یہاں روک رہا ہوں میں بات، یہ آیت قرآن میں موجود ہے اور سمندر بھی کراچی میں موجود ہے. ہو اگر کوئی بہت بڑا جس کو یہ یقین ہو کہ اللہ نے مجھے بہت بڑا منصب دیا ہے تو لے جائے اور ذرا سمندر پہ مار کے راستہ بنا کر دکھائے، پھر میں دیکھوں سمندر میں راستہ کیسے بنتا ہے. نہیں بنے گا، اس لیے کہ نبی کا نبی ہونا ضروری ہے. ہر آدمی کے کام سے کام نہیں ہوتا. وہ عصا آج بھی موجود ہے، حضرت موسیٰ کا عصا
امام زمانہ کے پاس ان کے تبرکات میں موجود ہے. حدیث میں کہ جب امام زمانہ ظہور فرمائیں گے اور ان سے جب لوگ علامتیں پوچھیں گے نا تو پھر امام علامتیں دکھائیں گے. امام کہیں گے اسے پہچانتے ہو؟ کہیں گے یہ کیا ہے؟ کہیں گے یہ موسیٰ کا عصا ہے. موسیٰ اسے مار کے دریا میں رستہ بناتے تھے. امام جب اسے فرات کے دریا پہ ماریں گے فرات کا دریا بھی ایسے رستہ دے دے گا جیسے موسیٰ کے لیے رستہ چھوڑا گیا تھا. چنانچہ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا فوراً دریا یوں کھلا ایسے. اب آپ سوچتے رہیں کہ دریا کیسے کھلا، زمین خشک کیسے ہو گئی؟ دریا کی زمین خشک ایک دن میں ہو جائے گی؟ 2 دن میں؟ 3 دن میں؟ دریا کی زمین جیسے ہی دریا کا پانی یوں ہوا اللہ نے کہا جاؤ موسیٰ سے کون سی قوم سے کو نکل جاؤ. اب تو وہ خوش ہو گئے، راستہ بن گیا. اور اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ اپنی کیچڑ اور اپنی تری کو کھینچ لے. زمین خشک ہو گئی فوراً. جلدی 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 بھاگتے ہوئے سب نکل گئے. جیسے ہی موسیٰ کے لشکر کا آخری آدمی نکلا ادھر سے فرعون کے لشکر کا آخری آدمی جب دریا میں داخل ہوا تو فوراً اللہ نے موسیٰ سے کہا اپنی قوم سے کہا آگے منہ رکھے، پیچھے منہ نہیں کرنا، اس لیے کہ عذاب کی طرف دیکھنا جائز نہیں ہوتا. کہا اب تم دل پہ پتھر رکھ کر ہم جانتے تو نبی ہے تو برداشت نہیں کرے گا لیکن ہمارا حکم ہے اسی عصا کو واپس دریا پہ مار. جیسے ہی موسیٰ نے واپس دریا پہ مارا فوراً دریا نیل بند ہوا اور فرعون کو بھی غرق کر دیا، اس کے لشکر کو بھی غرق کر دیا. اب جملہ آپ کے سننے کا ہے. جملہ یہ ہے کہ موسیٰ کے لشکر میں جتنے تھے وہ سارے اچھے نہیں تھے. کچھ وہ تھے جو مجبوری میں موسیٰ کے ساتھ تھے مگر وہ دل ان کے تھے فرعون کی طرف. لیکن اپنے ایمان سے فیصلہ کر کے بتائیے اس پورے واقعے میں جو موسیٰ کے ساتھ تھے ان کی بچت ہو گئی یا نہیں؟ بچ گئے. فرعون کے لشکر میں سارے برے نہیں تھے. فرعون کے لشکر میں ایک شخص تھا قال رجل مومن من آل فرعون یکتم ایمانہ، اس میں ایک شخص وہ بھی تھا جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا لیکن موسیٰ کے لشکر میں نکل کے نہیں آ سکا، دیر کر دی. چنانچہ ایماندار ہونے کے باوجود ایمان ہونے کے باوجود کوئی فائدہ نہیں ہوا کیونکہ جس کے لشکر میں چل رہا تھا اس لشکر کا امام فرعون تھا. قاعدہ کیا بنا؟ قاعدہ یہ بنا کہ اگر قوم بری بھی ہو، اب جملہ سنیے دل پہ ہاتھ رکھ کر، قوم بری بھی ہو امام اچھا ہو تو قوم کا بیڑا پار ہے. اور اگر قوم بڑی اچھی ہو نمازیں روزے کرنے والی ہو اور امام برا ہو تو قوم کا بھی بیڑا غرق ہے، امام کا بھی بیڑا غرق ہے. ہمیں اپنے عمل پہ بھروسہ نہیں ہے کہ ہم بڑے ستھرے ہیں بڑے پالسا ہیں لیکن جن کی امامت کا دم بھرا ہے ان پر یہ یقین ہے کہ وہ ہم نکموں کو یہاں سے وہاں پار لگانے والے. ہمیں ان پر یقین ہے کہ وہ ہمیں غرق نہیں ہونے دیں گے اس لیے کہ وہ ہے کہ جن کا دنیا میں بھی اختیار چلتا ہے آخرت میں بھی اختیار چلتا ہے. آ گئی گفتگو اس امام تک کہ جس امام کا ذکر سننے کے لیے آج میں اور آپ یہاں بیٹھے. آپ کا میرا 7واں امام، 7واں امام ہے، 9واں معصوم ہے. یاد کراتے نا بچوں کو امام 12 معصوم 14. دیکھیے امام 12 ہے، جب ان میں 2 اور ملا لیں تو 14 ہو جاتے ہیں. ایک جناب رسول اللہ اور ایک ان کی جناب سیدہ صلوات اللہ وسلام علیہ، جب یہ 2 ملاتے ہیں صلوات پڑھیں شہزادی کی عظمت پر. تو جیسے ہی آپ ان 2 کو ملاتے ہیں تو پھر معصومین کا حصہ پورا ہو جاتا ہے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ پروردگار عالم نے ان کو یہ اختیار عطا فرمایا ہے کہ دنیا میں بھی اختیار رکھتے ہیں آخرت بھی اختیار رکھتے ہیں. دنیا میں جب آپ پریشان ہوتے ہیں دعا توسل کیا چیز ہے؟ وسیلہ تو ہے. دعا کر کر آپ ان سے کہتے ہیں انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا. مولا ہم اپنی حاجتوں کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. آپ اللہ کے بڑے وجاہت والے ہیں، آپ کا اللہ کے بڑا مقام ہے، آپ اللہ سے کہہ کر ہی کام کروا دیجئے. یہ ہے وسیلہ. تو چنانچہ اب جس امام کا تذکرہ آپ سن رہے ہیں آپ دیکھ لیجئے ان کا نام موسیٰ ہے اور ائمہ کی فہرست میں 4 محمد ہیں، 4 علی ہیں، 1 حسین ہے، 2 حسین ہیں، 1 جعفر اور 1 موسیٰ ہے. پروردگار عالم نے کیا ترتیب رکھی ائمہ کی کہ علی 4 کیے، محمد 4 کیے، حسن 2 کر دی، حسن مجتبی حسن عسکری، جعفر 1 رکھا، موسیٰ 1 رکھا، حسین دوسرا نہیں بنایا. حسین دوسرا نہیں بنایا. جو اللہ اماموں میں دوسرا حسین نہ بنائے اس جیسا دنیا میں دوسرا کہاں سے بنے گا؟ اماموں میں بھی دوسرا حسین نہیں ہے، حسین اکیلے. چنانچہ
پھر امام حسین کی نسل سے جو امامت چلی ہے، آپ جانتے ہیں کہ امام حسین کی امامت کی جو نسل آگے بڑھی ہے وہ امام سید سجاد سے آگے بڑھی ہے. جناب زینب نے ان کو بچایا ہے، کبھی دربار شام میں قتل ہونے سے بچایا ہے، بار بار بیچ میں آ جاتی تھیں آپ، پہلے مجھے قتل کرو، یہ میرے بھائی کی یادگار ہے. تو پھر وہ جب لوگ لان تان کرتے تھے کہ عورت پہ ہاتھ اٹھا رہا ہے تو شرم کے مارے لوگ چھوڑ دیتے تھے. ایسے جناب زینب نے امام سجاد کو بچایا ہے. آج جتنے سادات ہیں نا وہ سب مقروض ہیں زینب کبریٰ کے. اگر وہ نہ ہوتی تو امام سجاد سلامتی کے ساتھ کربلا سے واپس مدینے نہ آتے. چنانچہ پھر انہی کی نسل آگے بڑھ رہی ہے. تو 5ویں امام، 6ٹھے امام اور پھر ہمارے 7ویں امام کہ جن کی امامت پر ہمیں ویسے یقین ہے جیسے اللہ کے ایک ہونے پر یقین ہے. ہمیں رتی برابر شک نہیں ہے کہ ہمارا 7واں امام برحق امام ہے. ہم 6ٹھے امام کے کسی اور بیٹے کو امامت کا رتبہ نہیں دیتے. ہم امامت کا رتبہ صرف موسیٰ بن جعفر کے لیے مانتے ہیں کہ جن کی امامت پر 6ٹھے امام کی طرف سے دلیل موجود ہے. ہم 6ٹھے امام کے ان تمام بیٹوں کا احترام کرتے ہیں جنہوں نے ان کو امام مانا. ہاں، ان کے خلاف اگر کسی نے اپنی امامت کا دعویٰ کیا ہم اسے نہیں مانتے. جیسا کہ ہمارا عقیدہ اسماعیل کے بارے میں، اسماعیل نے کبھی اپنے منہ سے نہیں کہا تھا کہ میں امام ہوں. بعد میں گمراہ فرقے نے یہ دعویٰ کیا کہ اسماعیل امام ہے اور ہم اسماعیلی ہیں، لہٰذا ان کے اس قول کا کوئی اعتبار نہیں ہے. کیونکہ ہمارے نزدیک امامت چھوٹا بڑا ہونے سے نہیں، ثبوت سے ثابت ہوتی ہے. جس کا ثبوت ثابت ہوتا ہے وہ امام بن جاتا ہے. ورنہ ہمارا دل تو یہ بھی کہتا تھا کہ عباس امام ہو، لیکن دلیل یہ کہتی ہے کہ علی کے بعد اگر کوئی امام ہے تو حسن ہے، حسن کے بعد حسین ہے، حسین کے بعد ہے تو سید سجاد ہے. امامت ایسے نہیں چلتی ہے کہ جس کا جی چاہو سے امام بنا دیا. چنانچہ 7ویں امام کی امامت پہ جب ہم پہنچے، 7ویں امام کا زمانہ بڑا سنگین زمانہ ہے. ایک اور گمراہ فرقہ اس زمانے میں وجود میں آیا. فرقے کا نام یاد کر لیجئے، کتابوں میں لکھا علماء نے، فرقہ واقفیہ. واقفیہ کہتے ہیں وقف کرنے والے کو، وقف کہتے ہیں ٹھہرنے کو، وقفہ، وقفہ کہتے ہیں ٹھہرنا. یہ وہ فرقہ تھا جس نے 7ویں امام پر آ کر اسٹاپ کر دیا اور انہوں نے کہا نہیں، آخری امام اب یہی ہے، ان کے بعد کوئی امام نہیں ہے. اور حدیثوں میں مہدی جسے کہا گیا ہے وہ یہی ہے بس. اب انہوں نے وہیں پہ چادر لپیٹ دی ساری، بس کا آخری امام یہی ہے. گمراہ فرقہ ہے. ان کے بعد امام رضا کی امامت ہے، امام تقی کی امامت ہے، امام ہادی، امام عسکری اور پھر آخری امام تک امامت. یہ 5-6 امام چلے جائیں گے درمیان سے، لہٰذا وہ فرقہ بھی گمراہ ہوا. 7ویں امام کا یہ زمانہ بڑا سنگین زمانہ تھا. ادھر عباسی اپنی چالیں چل رہے، بنی عباس رسول کے چچا کا خاندان، اتنا قریبی رشتہ. بھائی یہ رسول کی بیٹی کے بیٹے، وہ رسول کے چچا کے بیٹے، اتنا قریبی خاندان. لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ اتنا ظلم بنی عباس نے کیا کہ بنی امیہ ان کے ظلم کے آگے شرما گئے. اتنا ظلم کیا. 80 سال حکومت تھی بنی امیہ کی، چھوٹی حکومت نہیں تھی. اور جملہ بھی سن لیجئے، مولا علی کی حدیث ہے، مولا علی اس حدیث کے راوی ہیں اور لکھنے والے امام ابو نعیم ابن حماد اہل سنت کے بڑے عالم. ان کی کتاب الفتن، اس میں حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ کہ حضرت علی فرمایا کرتے تھے لکل امت آفت وآفت هذه الامت بنو امیہ. حضرت علی فرماتے تھے ہر امت کے لیے ایک آفت ہوتی ہے، اس امت کی آفت کا نام بنو امیہ ہے. جب سے یہ آئے انہوں نے اسلام کو تباہ و برباد کر دیا. 3 سال یزید کی حکومت رہی. 3 سال میں کارنامے کیا کیے؟ پہلے سال میں نبی کے نواسی کا قتل کیا 61 ہجری، 62 ہجری میں مکے پہ حملہ کیا، 63 ہجری میں مدینے کو برباد کیا اور 64 ہجری میں خود جہنم حاصل ہو گیا. یہ ہوتا ہے دنیا کے بنائے ہوئے کا انجام، دنیا کا بنایا ہوا جو تھا. چنانچہ امام موسی کاظم علیہ السلام کی امامت کا زمانہ بھی بڑا سنگین زمانہ تھا. آپ کو دشمنوں کا سامنا ہے، لوگوں کو آپ سے دور رکھا جا رہا ہے، کوئی ملنے والے مل نہ پائیں. ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارے خلاف کوئی گٹھ جوڑ کر لیں، ہمارے خلاف کوئی نئی تحریک کھڑی کر دیں. اور ایک مرتبہ ہارون کے منہ پر یہ جملہ آ گیا. مدینے جب آیا ایک مرتبہ تو مدینے آنے کے بعد روضہ رسول پہ آیا اور روضہ رسول پر فخریہ انداز میں قبر کو سلام کر کے کہنے لگا السلام علیکم یا ابن العم، اے میرے چچا آپ پہ سلام ہو. چچا کی اولاد ہے نا، اے میرے چچا زاد آپ پہ سلام ہو. یعنی طنز کر رہا تھا امام موسی کاظم پر کہ تم کیا کہو گے. 7ویں امام اٹھے، قبر کے قریب آئے، فرمایا السلام علیکم یا ابا، اے میرے بابا آپ پہ میرا سلام ہو. وہ چچا چچا کر رہا تھا، امام نے کہا میرے باپ آپ پہ میرا سلام. بتاؤ باپ سے قریب رشتہ کیا ہوا. جیسے ہی ہارون نے یہ جملہ سنا ایک مرتبہ اس کے چہرے کا نقشہ بگڑ گیا. کہنے لگا کہ تم لوگ اپنے کو نبی کا بیٹا کیسے کہتے ہو، تم تو علی کی اولاد ہو.
اولاد تو بیٹے سے چلتی ہے، نبی کا تو بیٹا کوئی بچا ہی نہیں، نبی سے تم کیسے ہوئے؟ امام نے مسکرا کے فرمایا تجھے حکومت نے اتنا اندھا کر دیا ہے کہ تو قرآن سے بھی ناواقف ہو گیا. قرآن میں نہیں لکھا ہوا کہ عیسیٰ نبیوں کی نسل سے ہے. اس نے کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ بتا جب عیسیٰ کی نبیوں کی نسل سے ہے تو عیسیٰ کا تو باپ ہی کوئی نہیں ہے، تو جب عیسیٰ کا باپ نہیں ہے تو عیسیٰ نبیوں کی نسل کیسے بنے؟ تو اپنی داڑھی کو پکڑ کے کہنے لگا وہ اپنی ماں کی طرف سے نبیوں کی نسل ہے. امام نے فرمایا تجھے ذرا سی شرم نہیں آتی؟ جب عیسیٰ اپنی ماں کے ذریعے سے نبیوں کی اولاد ہو سکتا ہے تو کیا میں فاطمہ زہرا کی نسل سے ہوگا؟ فرمایا آپ نے. ختم ہو گئی گفتگو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جیتے رہو بھائی ماشاءاللہ. تو امام نے دیکھے کیا دلیل دی ہے. آپ سمجھ میں آیا؟ زیارت میں ہم جو پڑھتے ہیں السلام علیکم یبن رسول اللہ، اس کی دلیل یہ ہے کہ ہاں یہ علی کے بیٹے ہیں، علی کے بیٹے ہیں، یہ جعفر صادق محمد باقر کے بیٹے، محمد باقر زین العابدین کے بیٹے، زین العابدین حسین کے بیٹے، حسین علی کے بیٹے. یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ علی کے بیٹے ہیں، لیکن اب آپ کیا کریں گے کہ اللہ نے ان کے بیٹوں کو نبی کا بیٹا کہہ دیا ہے. فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، مباہلے میں کہا اپنے بیٹوں کو لاؤ. تو اللہ کو کہنے ہی نہیں چاہیے تھا جب نبی کے بیٹے ہیں ہی نہیں. اللہ بتانا یہ چاہتا تھا فاطمہ کے بیٹے نبی کے بیٹے ہیں. تو اب انہیں فرزند علی کہو تب بھی ٹھیک ہے، فرزند رسول کہو تب بھی ٹھیک ہے. چنانچہ امام علیہ السلام نے اپنا تعارف کرایا. ہارون کا چہرہ بگڑ گیا، کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے. اب بیتو کی باتیں شروع کر دی. کہنے لگا میں نے سنا ہے آپ مدینے میں میرے خلاف تحریک چلا رہے ہیں. امام نے کہا میں تیرے خلاف قائم کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس نے کہا میں نے سنا ہے آپ چھپ چھپ کر میرے پیچھے اپنی بیعت لے رہے ہیں. امام نے کہا مجھے چھپ کے بیعت لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اگر میں بیعت لوں گا تو کھلے عام لے لوں گا. لہجہ دیکھ رہے ہیں امام کا. جو اللہ کی طرف سے بنایا ہوا ہو نا وہ پھر حکومت والوں سے ڈرتا نہیں ہے. ہوگا تو بادشاہ، تجھے لوگوں نے بنایا، تجھے تجھ جیسے پلیدوں نے بنایا ہے، مجھے اس نے بنایا ہے جو ہر عیب سے پاک ہے. کہ اگر بیعت لینی ہوگی کھل کے لوں گا بیعت، تجھ سے ڈرتا نہیں ہوں. امام نے کہا کہ تیرے پاس دلیل کیا؟ کہ دلیل یہ ہے کہ آپ میرے پیچھے لوگوں کو جمع کرتے ہیں اور آپ کے کمالات سے لوگ جو ہے وہ آپ کی طرف دل کر رہے ہیں. یہ ہے اصل جو درد تھا، وہ یہ تھا جو منہ پر آ گیا کہ آپ میرے پیچھے لوگوں کو جمع کر رہے ہیں. حکومت میری ہے، خرچہ میں نے کیا ہے. ظاہر سی بات جس کا خرچہ ہوتا ہے حکومت میں، اس کا نام نہ ہو تو اس کو دل میں درد تو ہوگا نا. اور دیکھا حکومت میری ہے، نام آپ کا کیوں ہو رہا ہے؟ ساری حکومتوں کو آل محمد سے درد یہ تھا کہ سکہ ہمارا چلتا ہے، لوگ ان کے پاس کیوں چلے جاتے ہیں. امام نے کہا بھائی یہ تو ہوگا. اس کی دلیل یہ ہے انت امام الجسوم و انا امام القلوب. ارے بے وقوف تو جسموں کا امام ہے، میں لوگوں کے دلوں کا امام ہوں. میں دلوں کا امام ہوں، تو لوگوں کے جسموں پہ بادشاہت کرتا ہے. ہم آل محمد لوگوں کے دلوں پہ حکومت کرتے ہیں. بتاؤ آج تک دلوں پہ اگر راج ہے تو موسیٰ بن جعفر کا راج ہے. ہارون کی تو فاتحہ بھی کوئی نہیں دلواتا. ہارون کی تو اب اگلے سال تک دلوانے لگے تو مجھے نہیں پتا، لنگر ہارون شروع ہو جائے گا تو ہوتا رہے. بہرحال جو جس کی اولاد ہے اسی کا لنگر کھاتا ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. ختم ہو رہی ہے بات. ساتویں امام کو کہنے لگا کہ میں آپ کو مدینے میں نہیں چھوڑوں گا، آپ میرے ساتھ بغداد چلیں. آپ بغداد چلیں. امام نے کہا ٹھیک ہے ہم چلیں گے. امام کو وہاں لے گئے. اب جب وہاں لے گئے تو کوشش کسی طرح کے دربار میں بھی لوگوں کے سامنے ان کو ذلیل کیا جائے، نعوذ باللہ، ان کو لوگوں کی نگاہوں میں نیچے کر دیں. جیسے ہی ایک مرتبہ ہارون کا دربار سجا ہوا تھا، ساتویں امام دربار میں جا رہے تھے. ایک شخص اس کا نام ہے نقیع انصاری. نقیع انصاری وہ کہتا ہے کہ میرا بھی آج اپوائنٹمنٹ تھا، بادشاہ کے پاس میرا اپوائنٹمنٹ تھا آج کا کہ میں ملاقات کروں گا. جیسے ہی میں پہنچا میں نے دیکھا سامنے سے موسیٰ بن جعفر آ رہے ہیں، ساتویں امام آ رہے ہیں. کہہ رہا ہے میرا تو اپوائنٹمنٹ گیا باہر میں نے دیکھا خادموں نے ایک دم سے ان کے لیے رستہ چھوڑا، دروازہ کھولا، موسیٰ بن جعفر دربار میں داخل ہو گئے. اب جس کا اپوائنٹمنٹ ہو اسے برا تو لگے گا. اس نے کہا کہ اچھا دیکھتا ہوں. تھوڑی دیر کے بعد جب امام باہر آنے لگے تو طنز کر کے امام کے گھوڑے کے قریب آیا. امام گھوڑے پہ بیٹھ رہے تھے اپنے. کہنے لگا آپ کون ہیں؟ ہاں دیکھیں کیسی کیسی حسرتیں. آل محمد سے لڑ تو سکتے نہیں، ایسے تنگ کریں گے. آپ کون ہیں؟
امام نے کہا اگر شجرے کا پوچھنا چاہتا ہے تو یاد رکھ لے اس کا بیٹا ہوں جو سارے نبیوں کا سردار ہے. اگر شجرا پوچھنا ہے تو اس کا بیٹا ہوں جو سارے نبیوں کا سردار ہے. اور اگر شہر پوچھ رہا ہے تو اس شہر کا رہنے والا ہو جس کی زیارت کی تمنا میں ہر مسلمان مرا جا رہا ہے, جس کی حسرت میں سب مرے جا رہے ہیں. ہمیں مکہ دکھا دے, مدینہ دکھا دے, اس شہر کا رہنے والا ہو. اور اگر یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ میں کون ہوں تو یاد رکھ میں اس گھرانے سے ہوں جس پہ درود پڑے بغیر تیری نماز نہیں ہوتی ہے. ہمارے گھر پہ درود پڑے گا تو تیری نماز قبولیت کے درجے پر جائے گی. تو اب اتنے جملوں کے بعد وہ کیا بولتا, اتنا سا منہ لے کے واپس چلا گیا. انہوں نے کہا ذلیل ہو گئے. چنانچہ جیسے جیسے وقت گزرتا رہا, اب ہارون رشید, آپ کو ایک اچھی چیز بتاؤں, میں فیور میں نہیں ہوں عباسیوں کے, لیکن یہ بھی ہمارے مولا نے کہا ہے اچھی بات جس کی بھی ہو کہو. عباسیوں کی ایک اچھی بات معلوم ہے کیا ہے؟ انہیں مناظروں کا بڑا شوق تھا. اچھا خود نہیں کرتے تھے, خود تو کک بھی نہیں آتا تھا, ملا بلاتے تھے ادھر ادھر سے اور دربار میں مناظرہ سجے گا, بڑا شوق تھا. مامون کے کتنے مناظر ہیں, امام رضا کو رکھا ہی نہیں تھا دربار میں. اور سن لیجیے آج کی جملہ بھی, امام رضا مامون کے دربار میں کیوں بیٹھتے تھے؟ صرف اس لیے کہ وہاں جب مناظرہ ہوگا تو مناظرے کے ذریعے سے میں اہل بیت کے مذہب کو پہنچاؤں گا, اور کوئی ضرورت نہیں تھی میں دربار میں بیٹھنے کی. یہاں اگر کوئی وزیر بلا لے تو خوشی کے مارے پھٹتے, دل ان کا پھٹا جاتا مجھے وزیر نے بلا لیا. امام کوئی خوش نہیں ہوتے تھے دربار وغیرہ میں جا کر, صرف اس لیے بیٹھتے تھے کہ وہاں شیعوں کے مسائل حل کریں اور دین کی کوئی بات آ جائے تو اپنے نانا کے دین کی عزت بچائیں. چنانچہ ہارون نے ایک عیسائی کو بلایا اور کہا کہ میرے ساتھ مدینے سے ایک شخص آیا ہے, نام نہیں بتا رہا, اور اس کا بڑا دعویٰ ہے کہ وہ بڑی چیزیں جانتا, ذرا اس سے کچھ ایسے سوالات کرو کہ وہ ڈھیر ہو جائے, نعوذ باللہ. ساتویں امام کے لیے کہا, اے بلا لیا, وہ پاگل بھی کہیں سے آ گیا, اس کو بٹھایا سامنے ساتویں امام کے. کہنے لگا یہ بتائیے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ طوبہ ایک جنت میں درخت ہے, طوبہ ایک درخت کا نام ہے جنت میں. طوبہ کا درخت وہ ہے جس کی جڑیں پیغمبر کے گھر میں ہیں, شاخیں آسمانوں تک ہیں, جنت تک پھیلی ہوئی ہیں. تو کہ یہ بتائیے یہ تو بیتوکی سی بات ہے کہ ایسا کون سا درخت ہوتا ہے جس کی جڑ گھر میں ہو اور شاخیں جنت تک جاری ہوں. سوال کیا اس نے. آئے کوئی دین کا ٹھیکیدار ملا, اگر اسے دین کی معلومات ہیں, آئے سامنے دے جواب, وہی بتائے گا تو دین کا وارث ہے. امام نے کہا بھئی یہ بتاؤ کہ سورج جب چمکتا ہے تو کہاں سے چمکتا ہے؟ کہا آسمان سے. کہا یہ بتاؤ اس کی روشنی کہاں تک جاتی ہے؟ اس نے کہا پوری زمین پہ جاتی ہے. امام نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سورج آسمان پر ہو روشنی پورے میں جائے؟ اس نے کہا یہ تو ہوتا ہے. تو امام نے کہا جو اللہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ سورج آسمان پہ رہے, روشنی ساری زمین پہ پھیل جائے, تو کیا وہ اللہ اس پہ طاقت نہیں رکھتا کہ درخت کی جڑیں ہمارے گھر میں رہے, شاخیں سب جگہ پھیل جائے؟ وہ خاموش ہو گیا. اس نے کہا اچھا دوسرا سوال یہ بتائیے, یہ جو کہا جاتا ہے کہ جنت میں انسان جو چاہے کھائے پیے, اسے حاجت کی خواہش نہیں ہوگی, رفع حاجت نہیں کرنے کی ضرورت ہوگی اسے. امام نے کہا بالکل ٹھیک ہے. اس نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا, ہم دنیا میں کھاتے تو رفع حاجت کی ضرورت تو ہوتی ہے. امام نے کہا نہیں, تو جھوٹ کہہ رہا ہے, دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ انسان کھاتا بھی ہے اور اسے حاجت بھی نہیں ہوتی. اس نے کہا کیسے ہوتا ہے؟ کہ یہ بتا جب شکم مادر میں بچہ 9 مہینے کے لیے ہوتا ہے تو کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے, رفع حاجت تو نہیں کرتا. پریشان ہو گیا. تیسرا سوال کیا, کہا اچھا اب یہ بتاؤ مجھے کہ جنت میں سورج تو ہے نہیں, قرآن میں آیت موجود ہے کہ جنت میں نہ سورج ہوگا نہ چاند ہوگا, تو یہ بتا پھر جنت میں سایہ کس چیز کا ہوگا؟ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے جنت میں سایہ ہوگا. امام نے کہا بالکل ضروری ہے, ضروری نہیں ہے کہ سورج ہو تو سایہ ہو. امام نے فرمایا کیا تو نے نہیں دیکھا سورج نکلنے سے پہلے روشنی ہوتی ہے, سایہ ہوتا ہے, مگر سورج نہیں ہوتا ہے. جب صبح سورج نکل رہا ہوتا ہے اس سے پہلے جو نیلی نیلی روشنی ہوتی ہے سایہ ہوتا ہے, سورج نہیں ہوتا. تو جو اللہ یہاں بغیر سورج کی روشنی کے سایہ کر سکتا ہے وہ وہاں بھی کر سکتا ہے. اس نے کہا چوتھا سوال کا جواب دیں. امام نے کہا بتا, کہ یہ بتائیں جنت کی چابیاں سونے کی ہے یا چاندی کی ہے؟ کیا سوال کیا ہے؟ کر لو سوال کسی سے اور بتا دے اگر تو میں بھی دیکھوں. جنتی ہونا اور ہے, جنت کا مالک ہونا اور ہے. 2 جواب. امام نے فرمایا لا ذهب ولا فضة. امام نے کہا بھائی جنت کی چابیاں نہ سونے کی نہ چاندی کی.
اس نے کہا پھر کیا ہے؟ امام نے فرمایا مفاتیح الجنت قول المومن لا الہ الا اللہ. امام نے کہا جنت کی چابی لا الہ کا پڑھنا ہے، جو لا الہ پڑھے گا وہ جنت میں چلا جائے گا. جنت کی چابی یہ چیز ہے. چنانچہ قدم قدم پر امام علیہ الصلوۃ والسلام کے مقامات اور ان کے مرتبے کو خود آپ واضح کرتے رہے. کئی مقامات پر آپ کے مناظرے لوگوں سے ہوئے، لیکن چونکہ اسی بات کا عباسیوں کو ڈر تھا کہ اگر یہ اسی طرح لوگوں کے درمیان رہے تو ہماری حکومت تو چل نہیں سکتی ہے، لوگ انہی کی طرف جائیں گے. لہذا بغداد میں بلانے کے بعد پھر ہارون رشید عباسی نے یہ طے کیا کہ اب انہیں کسی نہ کسی صورت میں قید و بند کی صعوبتوں میں رکھا جائے، انہیں قید کر دیا جائے. اور وہ یہ سمجھ رہا تھا شاید سورج کپڑا ڈالنے سے چھپ جائے گا. وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ آل محمد ہیں، یہ وہ ہیں کہ تو انہیں جتنا قید کرے گا ان کے فضائل اتنا بڑھتے چلے جائیں گے. ختم ہو رہی ہے بات، آخری جملوں کے قریب جا رہا ہوں اور ایک پیغام جوان دوستوں کو دینا چاہ رہا ہوں. اپنے بزرگوں سے دعائیں چاہوں گا، جوانوں کو کہہ رہا ہوں ایک پیغام ساتویں امام کا یاد رکھو. ساتویں امام 14 سال قید میں رہے، 14 سال. اور معلوم ہے 14 سال میں 4 قیدیں بدلی ہیں. جعفر ابن عیسیٰ کی قید، فضل ابن ربی کی قید، یحییٰ ابن برمکہ کی قید، اور آخری چوتھی قید سندی بن شاہق کی جس نے آپ کو زہر دیا. 4 قیدیں کیوں بدلی گئی معلوم ہے؟ جس قید میں امام جاتے تھے وہاں کے سپاہیوں کو اپنا کر لیتے تھے. یہ تھا کردار امام کا. وہ مقناطیسی کیفیت تھی امام کے وجود میں، جس کو دیکھتے تھے اسے اپنا کر لیتے تھے. سپاہی کو کہتا تھا حاکم پہ ظلم کر، وہ کہتا تھا کہ میں اس پہ ظلم کیسے کروں جو صبح کو سجدے میں سر رکھتا ہے دوپہر کو اٹھاتا ہے، دوپہر کو رکھتا ہے تو شام کو اٹھاتا ہے. میں اس پہ ظلم کیسے کروں کہ جس کے جسم میں نحیف پن اتنا ہے کہ اس کا جسم ایسا لگتا ہے جیسے فقط کوئی کپڑا پڑا ہوا ہے. 14 سال کی قید منہ سے کہہ دینا آسان ہے عزیزوں، 14 سال. اور معلوم ہے وہ قید خانہ کیسا ہے؟ جو گئے ہیں بغداد میں جنہوں نے وہ دیکھا ہے قید خانہ انہیں پتا ہے. اتنا تنگ ہے کہ انسان رکوع کی کیفیت میں رہے، نہ بیٹھ سکتا ہے نہ کھڑا ہو سکتا ہے. اس جگہ پر آپ کے اور میرے ساتویں امام کو قید کیا گیا ہے، جہاں نہ دھوپ کا سایہ ہے، نہ ہوا ہے، نہ روشنی ہے. پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ دن نہیں یا رات ہے. اس قید میں 14 برس میرا امام قید رہا. لیکن ایک جملہ میں کہتا ہوں، کہیں کسی جھوٹی روایت میں بھی نہیں ملتا کہ 14 سال کی قید میں ایک دن بھی امام کاظم نے کبھی یہ کہا ہو کہ میری قید میرے جد امام سجاد کی جیسی ہے. کبھی بھی نہیں کہا. ورنہ بہت آسان تھا کہنا، بھائی کہاں 1 سال کی قید، کہاں 14 سال. بظاہر یہ زیادہ مظلوم لگ رہا ہے جو 14 سال کا قید ہے. امام کاظم کہا کرتے تھے کہ میرا کوئی تقابل میرے جد سے نہیں ہے. اس کا سبب یہ ہے کہ میں تنہا قید ہوں، وہ اپنی بہنوں کے ساتھ قید تھے. کوئی تقابل نہیں ہے امام سجاد کی قید سے. میں ایک جملہ بار بار جوانوں سے پیغام دیتا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں، دیکھو یہ کبھی نہ کہا کرو آج کی کربلا کل کی کربلا، یہ جملے نہیں کہا کرو، یہ جملے مناسب نہیں ہے. جب امام کاظم اپنی قید کو امام سجاد کی قید جیسا نہیں کہہ رہے تو یاد رکھنا کربلا جیسا ظلم کائنات پہ کہیں نہیں ہو سکتا. جتنی جگہ خون کہیں بہ رہا ہے بری بات ہے، دل دکھتا ہے، افسوس ہے، غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے. لیکن خبردار کربلا اتنی سستی نہیں ہے کہ منہ کھول کے کہہ دو آج کی کربلا. نہیں، کربلا صرف وہی ہے جو 61 ہجری میں ختم ہو گئی، جو 61 ہجری میں جنگ حسین نے لڑی، وہی کربلا ہے. 14 سال کا قیدی ہے میرا امام. خدا اس مجلس کے کرنے والوں کو سلامت رکھے. تمام مومنین جو تشریف لائے اپنا رات کا یہ وقت نکال کر بیٹھے، یقیناً یہ وقت ضائع نہیں گیا آپ کا. ساتویں امام کے پاس نام درج ہو گیا کہ میرے کچھ چاہنے والے آج میری مجلس میں آئے ہیں. یہی حق ہے آل محمد کا. خدا ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے. میرے بھائی محسن کو بھی صبر دے، اس کا جوان بھائی اٹھائے، چہلم ابھی ہونے والا ہے، صبر دے سب کو. اور میرے جتنے عزیز اقارب بیٹھے ہیں بزرگوں کو خدا لمبی زندگی دے. ساتویں امام 14 برس کا قیدی امام. دبیر نے جب قلم اٹھایا تو 2 مصروں میں ساری تاریخ رقم کر کے کہا، مولا پہ انتہائی اسیری گزر گئی، زندان میں جوانی و پیری گزر گئی. جب گئے تھے تو امام کاظم جوان تھے، اور جب قید کے عالم میں ہیں تو بالوں میں سفیدی ہے، کمر میں خم ہے. عزیزوں، میں نے جملہ 23 رجب کو پڑھا تھا ایک مجلس میں، اور جوان دوستوں کو ہدیہ کر رہا ہوں. اگلے برس یاد رکھنا میرا جملہ، 23 رجب سے اپنے کو غم میں ڈال لیا کرو. 23 رجب وہ تاریخ ہے جب ساتویں امام کو زہر دیا گیا ہے. 23 رجب کو زہر دیا گیا میرے امام کو. اب بتاؤ جب 23 کو زہر دیا گیا ہے، 25 کو شہادت ہے، تو 3 دن تڑپا ہوگا نا میرا امام.
3 दिन तड़पा होगा। मैं कल परसों मुसलसल आज भी जुमला कह कर आया, फिर कह रहा हूं, देखो जहर मैंने कह दिया, आपने सुन लिया। जहर वही जान सकता है जिसके कलेजे से जहर नीचे उतरे, वो बताएगा जहर कैसा होता है। अगर तुम्हारे गले में कांटा भी चुभ जाए तो तुम कैसा तड़पते हो, सलाम करो उस इमाम पर कि जो जहर खा के तड़प रहा था, कोई उसे तसल्ली देने वाला नहीं था। जब मेरे दूसरे इमाम को जहर मिला था ना, तो उस वक्त जनाब ज़ैनब करीब थी, उन्होंने भाई को तसल्ली दी थी। लेकिन अब जब इमाम को जहर मिला, इतना शदीद जहर था कि इमाम ने खुद फरमाया, पहले दिन मेरा जिस्म हरा हो जाएगा, दूसरे दिन मेरा जिस्म जर्द पड़ जाएगा, और तीसरे दिन उसी तकलीफ से मैं तड़प तड़प के गुजर जाऊंगा। अजीज रिवायत कहती है कि 25 रजब की सुबह आई, इमाम मूसी काजिम को खून की कै आई। एक मर्तबा आवाज देकर दरबानों ने कहा कि तिब्बा को भेजा जाए, डॉक्टरों को भेज दिया जाए, और वो आकर देख लें कि मूसा काजिम अपनी मौत जा रहे हैं। झूठ तमाशा किया हारून ने, और आकर सबसे कहा, बगदाद के बड़े बड़े लोगों को बुलाया कि देखो तलवार का जख्म का कोई निशान नहीं है, मूसा बिन जाफर अपनी मौत दुनिया से जा रहे हैं। कितना गरीब है मेरा इमाम। इमाम ने हल्की सी आवाज में फरमाया, झूठ कहता है ये लईन, मुझे इसने खुरमों में जहर दिया है, मैं खुरमा खा के जहर खा के दुनिया से जा रहा हूं। इमाम तड़पने लगे। इमाम ने संदी बिन शाहिद से कहा, मक्कार मेरे करीब नाना, हमें हमारा वारिसी गुस्लो कफन देता है, मेरा बेटा मदीने से आ जाएगा, मैं एक जुमला कहूंगा, मौला आप गरीब बगदाद सही, आपका बेटा मदीने में सही, मगर आपका बेटा मदीने से आ तो गया, जरा उस बेटे के दिल से पूछिए जो 11 मुहर्रम की सुबह लाशों के दरमियान से गुजर रहा था और कह रहा था, भूखी अम्मा, वो बेटा कैसे गिरिया ना करे जिसके बाबा का लाशा सामने तड़प रहा है। इमाम मूसी काजिम का दम निकलने लगा। जुमला सुन के रोना भी इमाम का ताबूत आएगा। रावी कहता है, जब इमाम रिजा अपने बाबा को गुस्ल दे रहे थे, एड़ियों को नीचे से जख्मी देखा, इमाम ने कलेजा पीट लिया। किसी ने पूछा, मौला ये कैसा जख्म है? कहा, जब मेरे बाबा का दम निकल रहा होगा, मेरे बाबा ने एड़ियां रगड़ी होंगी, काश कोई पानी का कतरा दे देता। इमाम मूसी काजिम का जनाजा तैयार हुआ। अजीजों, इमाम का जनाजा जंजीरों में बंधा हुआ है। बगदाद के मजदूरों को बुलाया गया और मजदूरों से कहा, लाशा बगदाद के पुल पे डाल दो। देखो, अगर हमारे भी कोई अजीज मर जाए, उसके जनाजे का कितना एहतराम होता है, उसके लिए रास्ता छोड़ दिया जाता है, लोग सवारी से जनाजे को कांधा उतर के देने आ जाते हैं। कितना गरीब है ये इमाम, इसका लाशा जंजीरों में बंधा हुआ बगदाद के पुल पे पड़ा था। एक मर्तबा आवाज देकर कहा, दोनों तरफ से रास्ता खोल दिया जाए, और लोगों से कहा कि लाश को ठोकर मारते हुए जाए। अरे मेरा गरीब इमाम, लाशों की ठोकर से। इमाम के चाहने वाले ने ये मंजर देखा, आवाज देकर कहा, अरे जमीन न फट जाए, नबी के बेटे के साथ ये जुल्म। एक मर्तबा 2000 दीनार का महंगा कफन लाया, कफन पे कुरान की आयतें लिखी है। इमाम काजिम को कफन दिया, इमाम का जनाजा बड़ी शान से उठाया, उसी जगह दफन किया जहां आज रोजा है। मैं जुमला कहूंगा, इमाम आप 14 बरस के कैदी सही, आपकी लाश की बेहुरमती सही, मौला लेकिन आपका लाशा मजदूरों ने तो उठा लिया। काश करबला में भी कोई मजदूर होता। अरे हुसैन का जनाजा घोड़े की टापों से पामाल न होता। हाय गरीब बगदाद, हाय मूसा बिन जाफर।